وجوہکم وایدیکم تیمم کے لفظی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ اصطلاح شریعت کے اندر ایک خاص عمل جو وضو اور غسل کا نائب اور قائم مقام ہے، پانی نہ ہونے کی صورت میں اس کو تیمم تیمم کا حکم یہ اس امت کی خصوصیت ہے، پہلی امت میں سہولت نازل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں ذکر کیا گیا جعلت لی الارض کلھا مسجدا وطہورا، کہ میری خصوصیات میں سے خصوصی امتیاز یہ ہے کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا گیا ہے اور پانی کا ذریعہ بھی بنا دیا گیا ہے۔ پہلی امتوں کے واسطے یہ سہولت نہیں تھی، وہ اگر نماز پڑھنا چاہتے، اپنے رب کی عبادت کرنا چاہتے تو اپنے گھروں پر یا کسی اور مقام پر یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ عبادت خانے میں آئے تھے یا عمل کر سکتے۔ اسی طریقے سے مٹی کے ذریعے تیمم کرنے کی سہولت بھی ان لوگوں کو حاصل نہیں تھی۔ یہ اس امت کی خصوصیت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت اکرام۔ تیمم کی آیت سفر کے اندر نازل ہوئی، اس سفر کے اندر نازل ہوئی تھی، اس میں محدثین کا اختلاف ہے۔ جس وقت یہ آیت تیمم نازل ہوئی ہے اس موقع پر ایک خاص واقعہ پیش آیا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں جو ہار اپنے گلے میں پہن کر گئی تھی وہ گم ہو گیا۔ اس کو تلاش کرنے میں لگ گئے، دیر ہو گئی، جہاں رکے ہوئے تھے وہاں پانی کا نل نہیں تھا۔ رات میں جب دعا ہوا تو ذہن میں یہ تھا کہ فجر سے پہلے یہاں سے کوشش کر لیں گے، روانہ ہو جائیں گے، آگے چل کر کے جہاں فجر کا وقت ہوگا وہاں اس کا نماز پڑھ لیں۔ حسب ترتیب فجر کی نماز سے پہلے ہی روانگی کی تیاریاں شروع ہوئی تو حضرت عائشہ نے بتایا کہ میرا ہار گم ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کی تلاش میں لگ گئے، اور اس تلاش میں اتنا وقت گزر گیا کہ وہی فجر کا وقت ہو گیا اور پانی وہاں پر ہے نہیں۔ کیسے نماز پڑھنے بڑی دشواری ہو گئی، وہاں کا کچھ لوگوں نے آ کر صدیق اکبر سے شکایت کی کہ دیکھو تمہاری بیٹی کتنی غیر ذمہ دار ہے، بتاؤ نماز جیسی اہم چیز خطرے میں پڑ گئی۔ بھئی ہار کی حفاظت کرنی چاہیے، دھیان سے رکھنا چاہیے، تربت یا گھڑی کو کر کے اب سارے لوگ کتنی پریشانی میں آ گئے، حضور کی بھی نماز خطرے میں پڑ گئی اور ہماری نماز بھی خطرے میں پڑ گئی۔ اب کسی کے بیٹے یا بیٹی سے کوئی غلطی ہو تو ظاہر بات ہے وہ ذمہ دار اور باپ بھی نادم اور شرمندہ ہوتا ہے۔ حضرت کو بھی احساس ہوا اور وہ آئے حضرت عائشہ کے پاس ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا اور غصہ اتنا بڑھا کہ ہاتھ بھی چلا دیا۔ اتنی حضرت عائشہ ڈانٹ ڈپٹ رہے تھے اور میرے گوپ میں بات کر رہے تھے، سمجھ میں کیا تھا، مجھے کچھ پتہ ہی نہیں رہتا کیا کرتی رہتی ہے۔ اتنی زور سے مار رہے تھے کہ منہ چھل جاتی، لیکن میں نے قابو کر لیا کیونکہ میری ران پر سر رکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ میں نے سوچا اگر میں ہل گئی تو حضرت کی نیند کھل جائے گی، آپ کو بے آرامی ہوگی، برداشت کرتی رہی۔ سب لوگ اسی بے چینی کے اندر مبتلا تھے تو آیت تیمم نازل ہوئی، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا۔ یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو آیت سنائی تو خوش ہوئے، اور اب وہی لوگ جو حضرت صدیق اکبر کو آ کر طعنہ دے رہے تھے کہ تمہاری بیٹی غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے مشکل میں پڑ گئے ہیں، اب وہ مبارکباد دینے لگے کہ صدیق اکبر تم بھی مبارک ہو اور تمہاری بیٹی بھی مبارک ہو۔
تمہاری بیٹی پر جب بھی کوئی ناخوشگوار صورتحال پیش آئی ہے تو امت کے لیے ایک خاص رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ اب نہ یہ حال ہوتا، نہ یہ پریشانی آتی، نہ تیمم کی سہولت ملتی، تو تمہاری بیٹی کی اس ناگوار صورتحال کی وجہ سے پوری امت پر اللہ کی طرف سے کتنا بڑا انعام کا دروازہ کھل گیا۔ تم بھی بڑے مبارک ہو، تمہاری بیٹی بھی بڑے مبارک ہے۔ ماں کی بات، یہ جو آپ کا ہار گم ہوا ہے، یہ 2 سفر کے اندر حادثہ پیش ہوا ہے۔ ایک تو غزوہ مریسی، جس کو غزوہ بنی المصطلق بھی کہتے ہیں، اس موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف شریک سفر تھی۔ یہ حادثہ پیش آیا تھا کہ آپ کا ہار گم گیا تھا۔ اس موقع پر وہ افتراء کا اور بہتان کا حادثہ پیش آیا تھا جو سورہ نور کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ تو طے ہے کہ غزوہ بنو المصطلق، جس میں افک کا واقعہ پیش آیا تھا، منافقین نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی، جس کا تذکرہ سورہ نور کے اندر ہے۔ ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم الى آخر الآیہ۔ تو یہ بات طے ہے کہ اس موقع پر تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی، اور یہ غزوہ خیبر کے بعد سے پہلے پیش آیا ہے واقعہ۔ غزوہ خیبر کے بعد غزوہ ذات الرقاع یا کسی اور غزوے کے موقع پر دوبارہ یہ ہار کا مسئلہ پیش آیا ہے۔ اس موقع پر تیمم کی آیتیں نازل ہوئی۔ تو ہار 2 مرتبہ گم ہوا ہے، ایک مرتبہ افک کا حادثہ پیش آیا تھا، اور دوسرے موقع پر یہ تیمم کی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ پڑھیے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف فلم قال تجدوا ماء الآية صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، یعنی تیمم کی جتنی بھی آیتیں آپ کے سامنے آئیں گی، وہ سب ان آیتوں کی تشریح، تبیین اور تفسیر ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال ایک بات اور ذہن میں رکھو، تیمم کا یہ حکم جو ہے سورہ نساء کی آیت کے اندر بھی ہے اور سورہ مائدہ کی آیت کے اندر بھی، 2 جگہ آیا، یعنی تکرار ہے اس کے اندر۔ حالانکہ قرآن کا جو طرز ہے آپ اس کو پڑھیں گے اور دیکھیں گے تو واقعات کی جو آیتیں ہیں، عبرتوں اور نصیحتوں کی جو آیتیں ہیں، توحید و رسالت کی جو آیتیں ہیں، ان میں تو تکرار ہے کہ ایک ہی مضمون کو قرآن پاک میں کئی جگہ بیان کیا گیا تاکہ وہ بات اچھی طریقے سے ذہن نشین ہو جائے اور لوگ ان باتوں سے غفلت کا شکار نہ ہو۔ لیکن احکام کی جو آیتیں ہیں ان کے اندر بالعموم تکرار نہیں۔ یہ 2 مسئلے ایسے ہیں جہاں آیت احکام کے اندر تکرار ہے۔ ایک سفر کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی رخصت کا حکم، اور ایک یہ تیمم کا حکم، کہ 2 جگہ یہ بات آئی ہے اور بالکل بعین ہی ایک ہی لفظ کے ساتھ، ایک ہی تعبیر کے ساتھ آئی۔ سورہ نساء کے اندر بھی یہ بات ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور سورہ مائدہ کے اندر بھی یہ بات ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ یہ تکرار کی ہے۔ اسی روزے کے اندر فَمَنْ كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، یہی لفظ 2 جگہ آیا ہے، پہلے آیا پھر چند آیتوں کے بعد پھر دوبارہ آیا۔ یہ تکرار کی ایک خاص حکمت ہے یہاں پر۔ جہاں قرآن نے یہ محسوس کیا کہ یہاں کسی حکم کو منسوخ کیا گیا ہے، اور اس سے یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ مثلا قرآن میں جو سورہ نساء کی آیت ہے وہاں اصل مسئلہ بیان کیا گیا پہلے شراب کے سلسلے میں،
جس کا حاصل یہ ہے کہ شراب تم پر بالکلیہ تو حرام نہیں کی جا رہی ہے، البتہ اوقات صلاۃ کے اندر شراب کی حرمت تم پر لاگو کی جا رہی ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا۔ دیکھو جس وقت تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک نشہ کافور نہ ہو جائے تب تک تم کو جو ہے نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو اب نشہ کب کرو گے، اس کا تو وقت متعین نہیں ہے، نماز کا وقت متعین ہے، تو گیا نماز کے اوقات میں شراب پینے کی جزوی حرمت آئی۔ کل الوجود تو شراب ابھی حرام نہیں ہے، لیکن من وجہ جب اوقات صلاۃ کے اندر شراب حرام ہے، نہیں پی سکتے آپ اپنا نماز کا ولا جنوبا، جنوبی ہو تب بھی نماز کے قریب نہیں جا سکتے۔ آگے چلتے ہیں حکم کا حکم۔ جب سورہ مائدہ کے اندر شراب کی کلی حرمت نازل ہو گئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تو اب وہ جزئی حرمت جو ہے منسوخ ہو کر کلی حرمت کے اندر تبدیل ہو گئی۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى کے اندر بھی یہ بات تھی کہ تم اوقات صلاۃ کے علاوہ تو شراب پی سکتے ہو، اوقات صلاۃ کے اندر شراب نہیں پی سکتے ہو۔ اب وہ اوقات صلاۃ کے علاوہ شراب پینے کی جو اجازت اس آیت کریمہ سے مستفاد ہو رہی تھی، فاجتنبوہ سے وہ منسوخ ہو گئی کہ اب اوقات صلاۃ ہوں یا اوقات صلاۃ کے علاوہ کوئی دوسرا وقت ہو، ہر آن ہر لمحے ہمیشہ کے لیے کلی طور پر شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو آیت کے پہلے جملے کے اندر جو حکم دیا گیا ہے وہ حکم منسوخ ہو گیا نا، تو اس سے کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ شاید آیت کے اگلے حصے کے اندر جو حکم بیان کیا گیا وہ بھی منسوخ ہو گیا اور پوری کی پوری آیت منسوخ ہو گئی، تو اس کو دہرایا گیا، دوبارہ پھر کہہ دیا گیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ اس آیت میں اگر تم کو شبہ ہو سکتا تھا نا تو دوسری آیت کے اندر بیان کر دیا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ پانی اگر نہ ملے تو تم کو پاک مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے۔ تو نسخ کا شبہ کسی کو ہو سکتا تھا، اس شبہ سے بچانے کے لیے اس آیت کو مقرر لایا، تکرار بھی کس لیے ہے، شبہ نسخ کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایسی وہ روزے کا جب حکم نازل ہوا تو اس وقت ایک رخصت دی گئی تھی، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین۔ دیکھو اگر کوئی آدمی روزہ رکھ تو سکتا ہے، مرے گا تو نہیں، روزہ رکھنے سے کوئی مرا نہیں، مرے گا تو نہیں روزہ رکھنے سے، لیکن بہرحال مشقت تو ہوتی ہے، مشقت ہی کا نام ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی اتنے چھوٹے جی کا ہے، بالکل بزدل ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے بہت چھوٹے دل کا ہے، بڑا کم ہمت ہے، تو 16 گھنٹے پانی نہیں، روٹی نہیں کھاؤں گا، چائے نہیں پیوں گا، مر جاؤں گا میں، تو بڑا مشکل ہو جائے گا، پھر بھی اس کے لیے اجازت دی۔ وعلی الذین یطیقونہ، جو طاقت تو رکھتے ہیں لیکن طبیعت ان کی بہت کمزور ہے، نہیں رکھنا چاہتے، تو چلو فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا 2 وقت کا دے دو، ایک روزے کا فدیہ بن جائے گا۔ یہ اجازت دے دی نا کہ رکھ سکتا ہے لیکن کم ہمتی کی وجہ سے نہیں رکھ رہا، تو فدیے سے کام چل جائے گا۔ یہ عادت ڈالنے کے لیے تھا، پہلے ذرا پیار سے قریب کرتے ہیں نا، اس کے بعد پھر گوڑے رکھا جاتا ہے، تو ذرا ذہن بنانے کے لیے کہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں طبیعت چاہیے تو رک جاؤ، فدیہ دے دو۔ لیکن آہستہ آہستہ ماحول بنتا گیا تو اب پابندی آ گئی۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کا مہینہ جس مسلمان کو مل جائے اس کو روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ فلیصم ہم نے غائب کسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، روزہ رکھنا فرض ہے اس پر، ہم فرض کے لیے ہے نا۔ تو اب وہ جو فرضیت آگے اب مطلق ہے نا، فمن عموم پر دلالت کا، فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کو پالے فلیصم، اس کو تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔
تو مریض کو بھی جو ہے شہود شہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں. تندرست کے واسطے رمضان کا مہینہ آیا تو مریض کے واسطے نہیں آیا. شہود شہر جس طریقے سے تندرست کے حق میں متحفہ کے مریض کے حق میں بھی ہے اور مسافر کے حق میں بھی ہے. تو اب کیا فمن شہیدہ جو بھی شہود شہر کر لے، جس کو بھی رمضان کا مہینہ مل جائے اسے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. تو من کے عموم کے اندر مسافر اور مریض بھی شامل تھا. تو پچھلی آیت کے اندر مسافر اور مریض کے لیے جو سہولت دی گئی تھی اس سہولت کے منسوخ ہونے کا شبہ ہو سکتا تھا، اس لیے اگلی آیت کے اندر اس کو دوبارہ دے دیا گیا. فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جس کو رمضان کا مہینہ ملے اس کو تو روزہ رکھ لے، لیکن مریض اور بیمار، مریض اور مسافر اس طرح فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو یہ تکرار اس لیے. تو آیت احکام کے اندر قرآن میں تکرار نہیں ہوتا، لیکن یہاں آیت تیمم کے اندر تکرار جو ہے یعنی ایک ہی لفظ کے ساتھ اس حکم کو دوبارہ بیان کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کے اندر جو ایک چیز کو منسوخ کیا گیا اس کے منسوخ ہونے سے دوسری چیز کے منسوخ ہونے کا شبہ پیدا نہ ہو جائے، اس لیے دوبارہ اس کو پیش کر دیا گیا، اعادہ کر دیا گیا. سمجھ میں آگی بات میں پڑھ کے روایت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهم فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة فقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا والناس. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں نکلے. سفر میں جہاں گئے تھے وہ سفر پورا ہو گیا، واپس آ رہے ہیں اور مدینے کے تقریباً قریب پہنچ گئے. حتی اذا کنا بالبیداء او بذات الجیش، یہاں تک کہ جب ہم پہنچ گئے بیدا نامی مقام پر یا ذات الجیش نامی مقام پر، انقطع عقد لی، تو میرا ہار ٹوٹ کر گر گیا. فاقام رسول اللہ، تو پیغمبر علیہ السلام ٹھہرے رہے اس کی تلاش کی وجہ سے. آپ نے لوگوں سے کبھی تلاش کرو، لوگ تلاش کر رہے تھے، آپ بھی انتظار میں رکے ہوئے تھے. وَأَقَامَ النَّاسِ، اور تمام لوگ بھی ٹھہرے ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. وَلَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، اور لوگ پانی پر نہیں تھے، یعنی جہاں یہ قافلہ اس وقت ٹھہرا ہوا ہے وہاں آس پاس میں کوئی کنواں، کوئی نہر، پانی کا کوئی چشمہ نہیں. فَأَتَى النَّاسُ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، لوگ صدیق اکبر کے پاس آئے اور کہنے لگے الا تری ما صنعت عائشہ، یہ دیکھ رہے ہو کیا کیا عائشہ نے. اقامت برسول اللہ، پیغمبر علیہ السلام کو بھی روک دیا، والناس، اور آپ کے ساتھ سارے لوگوں کو بھی روک دیا. جبکہ پریشانی یہ ہے لیسو علی ماء، نہ پانی پر ہے لوگ اور نہ لوگوں کے پاس پانی، وہاں قدرتی پانی کا انتظام بھی نہیں ہے. اور سفر میں مشکیزوں میں جو پانی لے کر کے چلتے ہیں تو لوٹ کر کیا تو پانی نہیں، نہ قدرتی پانی ہے نہ اپنا انتظام کرتا پانی، اور لوگوں کے پاس پانی بھی نہیں ہے. فقالت عائشہ، حضرت عائشہ فرماتی فعاتبنی ابو بکر، صدیق اکبر مجھے ڈانٹنے لگے، اور جو وہ کہہ سکتے تھے کہتے رہے، جو منہ میں آیا وہ کیا، جو منہ میں آیا وہ کہہ دیا. وجعل یطعننی، اور وہ اپنے ہاتھ سے مجھے مارتے بھی رہے، مجھ کو ٹھوکے بھی لگاتے رہے میری کوکھ میں. فلا یمنعنی من التحرک الا مقام رسول اللہ، بس مجھے ہلنے سے اور حرکت کرنے سے، تڑپنے سے نہیں روک رہی ہے کوئی چیز مگر میری رات پر پیغمبر علیہ السلام کی موجودگی. فقام رسول اللہ، بس پیغمبر علیہ السلام اٹھے جب صبح کا وقت ہو گیا اور پانی وہاں پر موجود نہیں
تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس میں تیمم کا حکم ہے، فتیمموا، چنانچہ سارے لوگوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی۔ فقال حسین بن حذیر، تو حضرت حسین بن حذیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما ہی بأول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر تمہاری اولاد کی یہ پہلی برکت نہیں ہے، یعنی تمہاری جو بیٹی ہے عائشہ یہ امت کے لیے بڑی برکت والی ہے، بڑی برکت والی ہے، ان کے ذریعے اللہ نے بہت ساری چیزیں اس امت کے لیے سہولت کی پیدا فرمائی۔ اب یہ ہار کہاں گیا لوگ ادھر ڈھونڈ رہے ادھر ڈھونڈ رہے، سب جگہ ڈھونڈتے رہے، حتیٰ کہ یہاں سے پچھلی منزل پہ جہاں قافلہ رکا تھا صحابہ کرام وہاں بھی چلے گئے کہ ہو سکتا ہے وہاں ڈھونڈ کے گر گیا اور دھیان نہ ہوا ہو، وہاں بھی نہیں ملا۔ اب نا امید ہو گئے کہ بھی ہار ملنے کا بھی نہیں ملنے کا، تو یہ لوگ کب تک پڑے رہے۔ حضرت عائشہ کو اس اونٹ پر بٹھا دیا گیا، اب اونٹ کو کھڑا کیا، کیونکہ اونٹ پہ کھڑے ہو کر نہیں بیٹھا جاتا، اونٹ پر سوار ہونے کے لیے اونٹ کو پہلے بٹھایا جاتا ہے، پھر اس پر سوار ہو کر کے تب اسے اٹھایا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کو بٹھا دیا، اونٹ کو اٹھایا تو وہیں نیچے پڑا ہوا تھا، باہر کہیں اور نہیں تھا، اسی اونٹ کے نیچے گر کے دب گیا تھا، بس اب اٹھایا تو چونکہ اللہ کو یہ دولت اور نعمت دینی تھی اس لیے یہ صورتحال پیدا کی تھی، بس اس اونٹ کو اٹھایا جس پہ میں تھی، فَأَصَبْنَا الْإِبْدَا تَحْتَهُ، تو اسی کے نیچے پڑا ہوا ہار ہم مل گیا۔ وبه قال حدثنا محمد بن سنان هو العوقي قال حدثنا هشيم قال حدثني سعيد بن النضر قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد الفقيرة قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم، دیکھو فقیر کے لفظی معنی ہے نادار، لیکن یہ جو راوی ہے یہ نادار نہیں ہے، یہاں ان کی غربت اور مفلسی کا ذکر نہیں، کبھی سمجھو فقیر تھے بھیک مانگا کرتے تھے۔ یہ ایک مرتبہ سواری سے گر گئے اور ان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا اس کی ایک ڈسک خراب ہو گئی، ہمارے گاؤں کی زبان میں ریڑھ کی ہڈی کا منکا ٹوٹ گیا، وہ خراب ہو گیا تھا، اس لیے بیچارے چلنے پھرنے میں تھوڑے معذور ہو گئے تھے، تو ان کے اس عذر کی طرف اشارہ کرنے کے لوگ کیا کہتے ہیں الفقیر، یعنی وہ صاحب جن کی ریڑھ کی ہڈی کی ایک ڈسک ٹوٹ گئی ہے جس سے چلنے میں ان کو دشواری ہوتی ہے، یہ ان کا تعارف تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ لنگڑا کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کہ آپ سیدھے سیدھا نام ہی لے دو، لنگڑا کیوں کہتے ہیں اسے؟ محدثین کی مجبوری ہے، کہیں آپ دیکھیں گے فلان الاعور، فلاں صاحب جو بھینگے تھے وہی روایت کرتے ہیں، فلان الاعرج، فلاں صاحب جو لنگڑے تھے وہی روایت، فلان الاعمش، جو فلاں صاحب چوندے تھے نا یہاں کی ڈپٹی ماتی وہ روایت کرتے ہیں، تو ایک کو بیان کرے سیدھا سیدھا نام لے دو، مجبوری ہے، ایک ایک نام کئی راوی۔ اب مثال کے طور پہ محمد ہے، محمد نام کے بہت سارے لوگ ہیں اور سارے ایک درجے کے لیے، کچھ معتبر ہے کچھ غیر معتبر ہے، اب کہہ دیا محمد، تو اب آنے والے جو اس روایت کو بعد میں پڑھیں گے وہ اسے کون سا محمد سمجھے؟ معتبر والا سمجھے، غیر معتبر والا سمجھے، کوفی سمجھے، مصری سمجھے، مدنی سمجھے، کہاں کا سمجھے، کون سمجھے، ثقہ سمجھے، غیر ثقہ سمجھے؟ تو اب تشخص کے لیے ان کی جو پہچان ہوتی تھی وہ بیان کر دیا کرتے تھے، بھی فلاں صاحب جو چوٹے ہیں، فلاں صاحب جو لنگڑے ہیں، فلاں صاحب جو اندھے ہیں، فلاں صاحب جو ایسے ہیں۔ تو اب یہ الفقیر جو ان کی ایک کمزوری بیان کی ہے تشخص کے لیے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ فلاں صاحب ہیں جن کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے، اور یہ کس لیے ہے؟ تو یزید نام کے چونکہ بہت راوی ہے، تو یزید الفقیر، کمر کی تکلیف والے یزید، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، کوئی اور دوسرے نہیں ہیں۔ قال اخبرنا جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لن يعطهن احد قبلي، مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ کیا ہے وہ چیزیں؟ مسرت بالرعب مسیرۃ شہر،
مجھے 1 مہینے کی مسافت تک رعب سے نوازا گیا، یعنی میں جہاں ہوں وہاں سے چاروں طرف 1 مہینے کی مسافت تک جتنے میرے دشمن ہیں ان سب پر میرا رعب ہے، وہ ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں میرے نام سے۔ ایک تو یہ خصوصیت ہے کہ 1 مہینے کی مسافت کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سب پر میرا رعب ہے۔ 1 مہینہ اور اس سے آگے جو ان پر نہیں ہے رعب، سب پر رعب ہے۔ 1 مہینہ یا تو یہ اتفاقاً کثرت کے لیے ایک مدت بول کر کبھی کبھی کثرت مراد دی جاتی ہے، یا پھر یہ کہ اس زمانے کے اندر جہاں جہاں تک اسلام کا پیغام پہنچا تھا وہی لوگ آپ کے دشمن تھے، جہاں اسلام کا پیغام نہیں پہنچا تھا وہاں دشمنی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، جانتے ہی نہیں تھے لوگ، آپ جانیں گے تبھی تو دشمنی ہوگی، جب جانتے نہیں تو کیا دشمنی۔ تو اس وقت تک جو دین پہنچ گیا تھا جہاں جہاں آپ کی دشمنی تھی، یہ سرکل پورا 1 ماہ کی مسافت کا تھا، اس لیے 1 ماہ کا ذکر کر دیا، ورنہ آپ کا رعب پوری دنیا کے اندر رکھا گیا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ فَأَيُّمَا رَجُلٌ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ، بس میری امت کے جس آدمی کو جہاں بھی نماز کا وقت مل جائے وہی نماز پڑھ لے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال بنا دیا گیا۔ پچھلی امتوں کے اندر بھی جہاد ہوتا تھا اور جہاد کے نتیجے کے اندر مال غنیمت ملتا تھا، کتنی بات، لیکن وہ مال غنیمت اس زمانے کے بادشاہ یا فوجیوں کے لیے حلال نہیں تھا، اس کو استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ سارا مال کہیں پہاڑی پر یا جنگل میں لا کر جمع کر دیا جاتا تھا، جب ایک ایک چیز لا کر رکھ دی جاتی تھی کوئی چیز باقی نہیں رہتی تھی، تو ایک قدرتی آگ ظاہر ہوتی اور وہ اس سارے سامان کو جلا کر بھاگ کر دیا کرتی۔ یہ جل جانا 2 باتوں کی علامت ہوتی تھی، ایک یہ کہ ان کا جہاد اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا، اور ایک یہ ہے کہ ان مجاہدین نے اس مال غنیمت میں کوئی چوری نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی، سارا کا کیونکہ ذرا سا مال بھی اگر کوئی چھپا لیا کرتا تھا تو آگ آتی نہیں تھی، پھر اعلان ہوتا تھا بھائی دیکھ لو بھی کسی کے پاس کچھ ہوگا ضرور، لوگ لایا کرتے تھے، جب سب آ گیا تو جلا دیا جاتا تھا۔ اس امت کے واسطے خاص نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ مال غنیمت کو پھینکنا اور جلانا نہیں، بلکہ جو بھی مال غنیمت ملے گا اس کے اولاً 5 حصے کیے جائیں گے، 1/5واں حصہ بیت المال کے اندر جمع کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، جو مال غنیمت بھی تم کو مل رہا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یعنی سرکاری خزانے کے اندر جمع کیا جائے گا، اور باقی سب کچھ مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ تو ہمارے واسطے یہ حکم ہے، پہلی امتوں کے واسطے یہ حکم ہے، توصیف فرما وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، اور مجھے شفاعت کبریٰ کا حق دیا گیا۔ قیامت کے دن سب لوگ اس قدر ڈرے ہوئے ہوں گے، اس قدر ڈرے ہوئے ہوں گے کہ ہماری اور آپ کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے جن سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں ہوا دیندار، ان کا حال بھی ہوگا نفسی نفسی، کوئی یوں نہیں کہنے کا کہ فلاں کو کہہ دو نا، اللہ کسی کا کچھ بھی ہو بس مجھے بخش دیجیے، میری جان بچے کسی کی بچے نہ بچے مجھے نہیں پتا، بس میری جان بچے کسی نے۔ اور مسلم شریف کے اندر روایت کہ جب سارے لوگ جمع ہوں گے اور کھڑے رہیں گے، پسینوں میں ڈوب جائیں گے حشر کی گرمی کے اندر، اللہ ہمارے لیے لوگ کہیں گے بھائی جنت یا جہنم جو بھی ملے فیصلہ تو ہو، اس مصیبت سے تو بچے، ادھر نہ ادھر کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو اس سے تو کہو کہ کم سے کم اللہ میں حساب و کتاب تو لینا شروع کرے، ابھی تو حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ لوگ آدم کے پاس جائیں گے، ان سے کہیں گے کہ آپ کی بڑی خصوصیت ہے، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، پھر اللہ نے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ ساری دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ نے آپ کو جنت میں رکھا، تو آپ کی بڑی
خصوصیات ہیں اور آپ ہم سب کے باپ ہیں، تو ذرا اللہ کے ایسے دے دو کہ اللہ میاں کے پاس کیا منہ لے کر کے جاؤں۔ اللہ نے ساری نعمتیں دینے کے بعد بس ایک بات کی پابندی لگائی تھی کہ اس طرف کے حاضر اور وہ مجھ سے پوری نہیں ہو سکی۔ اگر میں جاؤں گا تمہاری سفارش کے لیے اور اللہ نے کہہ دیا ان کی تو بعد میں کرنا، پہلے تو اپنی بتا، وہ درخت کھایا تم نے کا جواب دوں گا، مجھ سے کیوں نہیں کرنا؟ تم ایک کام کرو، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جائے کہ وہ کہیں گے بھائی مجھے تو اپنی فکر پڑی، اللہ نے میرے ساتھ کتنا بڑا اعزاز و اکرام کا معاملہ کہ ساری دنیا ڈوب رہی تھی اور مجھے کشتی میں تیرا رہا تھا اللہ نے، اور مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے اصل وہ ہیں جو تم پر ایمان لائے، جو تمہارے اپنے وہ جو ایمان نہیں لائے وہ تمہارے اپنے نہیں، لیکن شفقت پدری بھاری بھاری جب میں نے دیکھا میرا بیٹا ڈوب رہا تو میں نے کہتے آ جا یا وہ نہیں کم مانا والا تو تم مان کافی سمجھ لے، اب بھی کافروں کا ساتھ چھوڑتے آگے میرے پاس کشتی میں۔ اللہ نے فرمایا کہ نو یہ کیا کر رہے تھے؟ کہ میرا بیٹا ہے، میرا تمہارا کام انہو لیس بنا، تمہارا نہیں، انہو عمل غیر صالح، آپ کی بات ٹھیک نہیں، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ دیکھو جس چیز کو نہیں جانتے ہو وہ مت کہنا، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم ایسے لوگوں میں سے مت بن جاؤ جو ناسمجھ لوگ۔ اگر مجھ سے پوچھ لیا کہ کیوں بلایا تھا بیٹے کو، تمہیں بیٹے کی پڑھ رہی تھی، ایمان والوں کی پڑھنی چاہیے تھی، اس وقت تمہیں کیا کہوں گا؟ پھر کہا جاؤں گی کہ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے لوگ کہ کیا پیسے اللہ نے آپ کو تورات دی ہے اور ہم کلامی کا شرف اللہ نے آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں دیا ہے، آپ ہی کو دیا ہے۔ اللہ نے صاحب کہہ دیجیے آپ کو تو خاص مقام ہے، فرمائیں گے خاص مقام تو ہے لیکن میں تو اپنی فکر میں ہوں۔ اللہ نے کہا کہ کسی کو مارنا نہیں، جان نہیں لینی کسی کی، اور میں نے اس کے ایک مکہ مار دیا تو سمٹے ہو گیا تھا، تو اگر پوچھ لے کہ تمہارا تو کیا جواب دوں گا؟ سب انکار کرتے۔ اس کے بعد اخیر میں لوگ گرتے پڑتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے تو آپ فرمائیں گے ہاں ہاں میں ہی یہ کام کروں گا، یہ میرا ہی کام ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر علیہ السلام سجدے پہ گر جائیں گے۔ حدیث میں ہے کہ ایسی ایسی اللہ کی تعریف بیان کروں گا کہ وہ اسی وقت میرے ذہن میں ڈالی جائے گی، اور مجھ کو بھی ابھی معلوم نہیں کہ وہ کیا الفاظ ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرمائیں گے یا محمد ارفع پیارے محمد سر اٹھاؤ سجدے سے، کھڑے ہو جاؤ، قل جو کہنا چاہتے ہو کون تسمع، تمہاری ہر بات سنی جائے گی، وشفع اور جس کی چاہو ہم سے سفارش کرو، شفاعت تمہاری سفارش ہماری بارگاہ میں قبول کی جائے گی۔ تو یہ شفاعت کبریٰ جو ہے یہ آپ کا امتیازی کسی اور کو یہ حق نہیں، میدان محشر میں یہ حق آپ کو ملے گا، اور اسی کا نام ہے مقام محمود، جس کو قرآن میں کہا گیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما۔ سمجھ میں آگے بات بھی؟ ایک اور امتیاز، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آتے تھے وہ خاندانوں کے اعتبار سے یہ فلاں خاندان کا پیغمبر ہے، یہ فلاں خاندان ہے، یہ علاقوں کے اعتبار سے یہ فلاں ملک کا، یہ فلاں ملک کا، فلاں ملک کا، لیکن مجھے اللہ نے پوری انسانیت کا نبی بنایا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً، اور پہلے انبیاء اپنی برادری کے لیے خاص طور پر بھیجے جاتے تھے۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور مجھے اللہ نے پوری انسانیت کے لیے عام پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ باب اذا لم یجد ماء ولا ترابا، جب کسی آدمی کو پانی بھی نہ ملے اور مٹی بھی نہ ملے۔ دیکھو فقہ کی کتابوں کے اندر یہ مسئلہ جو ہے مسئلۃ فاقد الطہورین کے عنوان سے لکھا ہوا ہے کہ پاکی حاصل کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک پانی اور ایک پاک مٹی۔ اگر اتفاقاً کہیں یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ آدمی کو تیمم کے لیے مٹی بھی دستیاب نہ ہو سکے پاک اور پانی بھی نہ مل سکے، تو اب وہ کیا کرے تھا؟ نماز چھوڑ دے یا نماز پڑھ لے، ناپاکی بھی اس کی نماز ہو جائے گی یا ناپاکی کے اندر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز شریف کا ہے
حنفیہ کا مسلک اس سلسلے میں یہ ہے کہ ایسا آدمی نماز کے وقت میں نماز کی ہیئت اختیار کرے، نماز نہیں پڑھے گا لیکن نماز کی ہیئت اختیار کرے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاوے، جھک جاوے، زمین پہ سر رکھ لے، لیکن نماز کی نیت نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی نماز کے وقت میں نماز نہ پڑھے ہی بیٹھا رہے تو لوگ بے نمازی سمجھیں گے، اور بے نمازی ہونا بہت بڑا ہے، اللہ مسلمان کی سب چیز سے حفاظت فرمائے۔ تو الزام آئے گا اس پہ، لوگ اسے کہیں کہ بڑا بدین آدمی ہے، بلا وجہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں گے۔ تو لوگوں میں غلط فہمی نہ ہو، شکل بنا لو۔ تو لوگ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے کو پیش کرتے ہیں، جس حال میں وہ حاضر ہے۔ اصلی نماز نہیں پڑھ سکتا تو کم سے کم نقلی آپ کے سامنے، آپ کے فریضے سے غافل نہیں، جس حال میں آپ کے سامنے جھکے گا۔ اور وقت گزر جانے کے بعد، وقت میں مل گیا پانی، تیمم کے لیے مٹی مل گئی وضو کو پانی سے، تو وضو کر لیں، لیکن وقت گزر گیا، جب بھی کل کو، پرسوں کو، ترسوں کو، جب بھی اس کو تیمم کے لیے مٹی یا پانی دستیاب وضو کے لیے، اس وقت پاک ہو کر کے اب اس نماز کے قضا کرے گا۔ یعنی اس وقت اصل نماز نہیں پڑھے گا، نماز کی ہیئت بنا لے گا، اور ہیئت بنانے کے بعد اب جب پاکی کا ذریعہ اس کو حاصل ہو جائے تو پاک ہونے کے بعد وہ اپنی نماز کی قضا کرے گا۔ سمجھ گئے؟ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ نماز ہی اس کے ذمے سے ثابت ہے، نماز ہی نہ یہ اب پڑھے گا نہ بعد میں قضا کرے گا۔ وہ کہتے ہیں دیکھو، قضا تو اس لیے نہیں کرے گا کہ جو عمل انسان اپنی کوتاہی کی وجہ سے وقت پر ادا نہ کر سکے، اس کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے، اور قدرتی عذر کی وجہ سے کوئی چیز اگر نہ کر سکا تو اس کی قضا اس کے ذمہ نہیں ہے۔ تو اس میں قدرتی عذر ہے، اس میں جان کے تھوڑی قضا کرے گا، قضا بھی نہیں کرے گا۔ اور فرمایا کہ اب بھی نہیں پڑھے گا، اس لیے کہ کسی حکم کا بھی ثبوت اور وجود اس وقت ہوتا ہے جب اس کے شرائط پائے نہ ہوں۔ یہاں طہارت کا ذریعہ نہ ہونے کی وجہ سے شرطیں نہیں پائیں گے، اذا فات الشرط فات المشروط، تو اقامت صلاۃ کا حکم اس کی طرف گویا متوجہ ہی نہیں۔ تو یہ اب بھی نہیں پڑھے گا کیونکہ پڑھنے کے لیے پاکی کی ضرورت ہے، پاک ہونے کا ذریعہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، اور بعد میں بھی نہیں پڑھے گا اس لیے کہ بعد میں قضا ہوتی ہے اس متروک عمل کی جس کو اپنی کوتاہی کی بنیاد پر انسان چھوڑتا ہے، اور یہاں اس کی کوتاہی تھوڑی شامل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور بعض لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ بس جس حال میں ہے ابھی پڑھ لیں، بعد میں پڑھنے کی ضرورت، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز تو ابھی پڑھنی ہے، تو ٹالنا جو ہے نہیں، الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب نماز کے لیے طہارت، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، طہارت اس پر فرض تھی لیکن کب؟ جب اس کی وسعت میں تھی۔ اب دونوں اسباب کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے اس کی وسعت اور قدرت نفی ہو گئی، تو اب یہ طہارت کا مکلف ہی نہیں رہا، اور جس چیز کا مکلف نہیں ہوتا وہ چیز پر فرض ہے، تو گویا کہ اس صورت میں طہارت اس کے لیے شرط اور فرض نہیں ہے، اور جب شرط اور فرض نہیں ہے تو بغیر طہارت کی نماز پڑھ لیں، ابھی نماز پڑھ لیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ اب بھی پڑھے اور بعد میں قضا بھی کرے۔ یہ مختلف اقوال حضرات محدثین کے سلسلے کے اندر اسی مسئلے کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر لائے ہیں، اذا لم یجد ماء ولا ترابا، جب انسان کو پانی بھی نہ ملے اور تیمم کے لیے پاک مٹی بھی نہ مل سکے تو کیا کرے؟ وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا فكشفوا ذلك إلى رسول الله
فأنزل الله حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک ہار مانگ لیا، فہلکت وہ کھو گیا، تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کی تلاش کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ میں نے بتایا تھا نا ابھی آپ کو کہ کچھ لوگ تو وہی ڈھونڈ رہے تھے اور یہ خیال پیدا ہوا کہ بھی جہاں پچھلی منزل کو رکے تھے پچھلے پڑاؤ سے ہو سکتا وہاں ڈھونڈ کے گر گیا ہو، تو وہاں بھی جا کر کے دیکھو۔ ایک آدمی وہاں دیکھنے کے لیے گیا، فوجدہا، پھر وہ ہار پا لیا گیا، فادرکتہ الصلاۃ، اور لوگوں کو نماز کا وقت یہی ہو گیا، ولیس معہم ماء، اور لوگوں کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں تھا، فصلوا، تو لوگوں نے نماز پڑھ لی، فشکوا ذلک الی رسول اللہ، پھر ان لوگوں نے شکایت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے انہوں نے تو تیمم کر کے حضور کے ساتھ نماز پڑھی، حضور نے انتظار کیا ہے، لوگوں نے انتظار کیا۔ یہ جو بغیر وضو نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے نا، کہ انہوں نے بغیر وضو اور بغیر تیمم کی نماز پڑھ لی اور پھر آ کر حضور سے شکایت کی کہ حضرت ایسا ہو گیا تھا، یہ ان لوگوں کا واقعہ ہے جو اس ہار کو پچھلے پڑاؤ پر ڈھونڈنے کے لیے گئے تھے۔ وہ جب وہاں سے لوٹ کر کے آ رہے دیکھو بھی نماز ختم ہونے والا، تو وہی نماز پڑھ لی بغیر وضو کے بغیر تیمم کے، اس لیے کہ کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس۔ فشکوا ذلک، پھر انہوں نے یہ شکایت کی حضور سے، فانزل اللہ آیت التیمم، تو اللہ نے تیمم کی آیت نازل کر دی۔ دیکھو یہ صاحب جو لوٹ کر کے آئے ہیں، ان کی آمد پر تیمم کی آیت نازل نہیں ہوئی، تیمم کی آیت تو ان کی آمد سے پہلے نازل ہو چکی ہے، اور اسی آیت کی روشنی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر آپ جو کہہ رہے اللہ نے تیمم کی آیت نازل فرمائی، تو صحابہ کرام کی ایک عادت یہ تھی کہ جب کوئی آیت کسی مسئلے میں نازل ہوتی، اس آیت کے نزول کے بعد جب کوئی اسی جیسا واقعہ پیش آتا کہ وہ آیت اس پر بھی منطبق ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے بھی کہہ دیا کرتے تھے انزل فی ھذا، اس بارے میں یہ آیت نازل ہے۔ تو یہاں آیت نازل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اب نازل نہیں، بلکہ جو آیت نازل ہو چکی تھی وہ آیت ان کو پڑھ کر کے سنا دی گئی۔ فقال حسین ابن حضیر لعائشہ جزاک اللہ خیرا، تو حضرت حسین نے حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ اللہ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ فواللہ ما نزل بک امر تکرہینہ، خدا کی قسم جب جب تم پر کوئی ایسا معاملہ پیش آیا ہے جو ناگوار ہو، الا جعل اللہ، تو اللہ نے اس واقعے کو تمہارے لیے بھی اور سارے مسلمانوں کے لیے بھی خیر بنا دیا ہے۔ باب التيمم في الحضر اذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة۔ دیکھو قرآن پاک میں بعض احکام کو بیان کرتے وقت ان کے ساتھ کچھ قیدیں بیان کی گئی، تو کچھ قیدیں تو اعتراضی ہوتی ہیں، یعنی ان حدود کا لحاظ رکھا جاتا ہے، وہ قیدیں پائی جائیں گی تو اس آیت پر عمل ہوگا، وہ قیدیں نہیں پائی جائیں گی تو اس آیت پر عمل وہاں نہیں ہو سکے گا۔ لیکن کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ ان میں جو قید ہیں وہ قید اتفاقی ہیں، اور اغلبیت کے پیش نظر وہ آیتوں میں قید بیان کر دی گئی ہے، وہ قید اعتراضی نہیں، یعنی اس آیت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اس قید کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، وہ قید پائی جائے تب بھی اور نہ پائی جائے تب بھی ہر حال کے اندر اس آیت کے تقاضے پر عمل کیا جائے۔ جیسے عصر کا حکم نازل ہوا کہ سفر کے اندر جایا کرو تو نماز تمہاری آدھی کر دی جائے گی۔ اب یہ آیت کے اندر جہاں یہ حکم دیا گیا وہاں ایک قید بیان کی گئی، شرط بیان کی گئی، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا۔
اگر کافروں سے دشمنوں سے فتنے کا خوف ہے تو تم نماز کے اندر قصر کر لیا کرو سفر میں۔ تو یہ قصر فی الصلاۃ فی السفر جو ہے اس کی قید بیان کی گئی کیا کہ تمہیں یہ خوف ہو ان یفتنکم الذین کفروا، کافر اور دشمن تم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن یہ قید اتفاقی ہے، اغلبی ہے، انفرادی، یعنی عموماً جو اس زمانے میں صحابہ کرام کے سفر ہو رہے تھے وہ سفر سارے کے سارے 99.99% جہاد کے تھے، اور جہاد کوئی کبڈی تھوڑی ہے، جہاد تو دشمنوں سے لڑنا ہے، تو جب بھی جائیں گے دشمنوں کا خوف ہونا ہی ہونا ہے، تو ان کے ہر سفر کے اندر دشمن کا خوف ہوتا ہی تھا، اس لیے اغلبیت کے طور پر اس شرط کو بیان کر دیا۔ باقی وہ قید اتفاقی اعتراض، خوف ہو تب بھی اور خوف نہ ہو تب بھی، چنانچہ آج ہم سفر کرتے ہیں جتنے اسپاروں میں کہاں خوف ہے، ایسے ہی جب تیمم کی آیت کو بیان کیا گیا تو وہاں بھی ایک شرط لگائی گئی، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم سفر میں ہو اور پانی نہ ملے تو تیمم کر لیا کرو۔ اب پانی نہ ملے عموماً آبادی اور گھر پہ رہتے ہوئے صورتحال پیش نہیں آتی، کبھی اتفاق دے سکتے ہیں، عموماً یہ صورتحال پانی میسر نہ ہونا، عموماً یہ صورتحال سفر ہی میں پیش آتی ہے، اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ بھی سفر ہی کا واقعہ تھا، تو اس لیے اتفاقی طور پر اور اغلبیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہہ دی گئی، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا۔ تو اب اس سے کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ سفر کے اندر تو تیمم کر سکتے ہیں، حضر کے اندر تیمم نہیں کر سکتے، اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں کہ اگرچہ آیت کریمہ کے اندر تیمم کا حکم دیتے وقت سفر کا تذکرہ ہے لیکن وہ غیر اتفاقی ہے، اعتراضی نہیں ہے، جس طرح سفر کے اندر تیمم کرنا درست اور صحیح ہے ویسے ہی حضر کے اندر بھی اگر پانی میسر نہ ہو یا پانی کے استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو تو حضر کے اندر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ سمجھ گئے بھائی، اسی کو فرماتے ہیں باب التیمم فی الحضر اذا لم یجد الماء وخاف فوت الصلاۃ، حضر میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے جب پانی میسر نہ ہو اور نماز کے نکل جانے کا اندیشہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ پانی نہیں ہے تو فوراً تیمم کر لو، یہ تو شرط ملحوظ رہے گی کہ انتظار کرو اور تلاش کرو، ہو سکتا ہم مل جاوے، ہو سکتا ہم مل جاوے، جب دیکھو کہ اب پانی ملنے کی امید نہیں ہے اور اب اگر پانی کا انتظار کریں گی تو نماز کا وقت ہی نکل جائے گا، تو حضر میں ہو یا سفر میں ہو تیمم کرو اور نماز پڑھ لو۔ اس مسئلے کے لیے اب دلائل لا رہے ہیں، وقال عطاء وقال الحسن فی المریض، اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مریض کے سلسلے میں عندہ الماء ولا یجد من یناولہ یتیمم، کہتے دیکھو ایک آدمی بیمار ہے اور اتنا لاغر ہے، اتنا ضعیف ہے، اتنا ضعیف ہے کہ لیٹا ہے تو بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھا ہے تو کھڑا نہیں ہو سکتا، پانی والا تھا پاس میں، گھر میں ٹنکی وہاں ہے، وضو خانہ وہاں ہے، گھر میں واش بیسن وہاں لگا ہوا ہے، رب میں پانی وہاں رکھا، یہ اٹھ ہی نہیں سکتا، اور اس کے پاس اتفاقاً کوئی ایسا تیماردار بھی نہیں ہے جو وہاں سے لا کر اسے پانی دے دے یا اسے اٹھا کے پانی کے پاس لے جائے، اب یہ کیا کرے؟ پانی کے پاس یہ خود جا نہیں سکتا، اسے پانی لا کے کوئی دے نہیں سکتا، نماز نکلنے کو تیار ہے،
تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایسا آدمی کیا کرے گا؟ فرمایا جہاں لیٹا وہی لیٹے لیٹے دیوار پہ ہاتھ لگا کے تیمم کرے اور نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جائے گا۔ اب یہ گھر میں ہی تو لیٹا گیا، جنگل میں لیٹے گا؟ گھر میں لیٹا ہوا ہے، جہاں اس کو تیمم کی اجازت دینے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ثابت ہو گیا کہ حضر کے اندر بھی آدمی سفر کی طرح تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم کا حکم سفر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ سفر اور حضر دونوں اس سلسلے کے اندر یکساں حیثیت کے حامل ہیں۔ وَأَقْبَلَ ابن عمر من أرضه بالجرف فحضر العصر بمربد الغنم نعم فصلى ثم دخل المدینہ والشمس مرتفعة فلم يرد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زمین ہے کاشت کی، مدینے سے ذرا فاصلے پر، جہاں ان کی یہ زمین ہے اس علاقے کا نام ہے جروف۔ تو جروف کے اندر جو ان کی زمین تھی، وہاں سے اپنے کام سے پانی وانی بہلا کے آ رہے تھے، حل ول چلا کر آ رہے تھے کہ مدینے پہنچوں گا، مدینے میں جا کے عصر کی نماز پڑھ لوں گا۔ اب مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ وہاں تک جاؤں گا تو مستحب وقت نکل جائے گا اور ہو سکتا ہے بھی ہو جائے، نماز قضا ہو جائے۔ تو مدینے کے باہر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مربد نام، یعنی آبادی کے باہر جو لوگ اونٹ اپنے چھوڑ دیتے ہیں چرنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے، وہاں جو ہے یہ وہی نماز پڑھ لی تیمم کر کے، اور اس کے بعد مدینے میں آئے اور سورج ابھی طلوع تھا، ابھی غروب نہیں ہوا تھا، اس کے باوجود بھی نماز کا اعادہ نہیں کیا۔ تو مدینے کے پاس جو مربد ہے وہ آبادی کے اور وہی حضرت نے تیمم فرمایا، تو معلوم ہو گیا کہ تیمم آبادی کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليثي عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال سمعت عميرا مولى ابن عباس قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي جهيب بن الحارث بن سمة الأنصاري فقال أبو جهيم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بير جمل فلقيه رجل فسلم علیہ۔ عبداللہ ابن یسار جو ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اور عبداللہ ابن یسار ہم دونوں ابو جہیم ابن حارث ابن سمہ الانصاری کے پاس آئے، ان کے پاس بیٹھ کے مسائل اور دین سیکھنے لگے، حدیث سیکھنے لگے، تو وہ ہم کو حدیثیں سنا رہے تھے۔ اسی وقت انہوں نے ایک حدیث ہم کو سنائی، تو ابو جہیم نے فرمایا اقبل النبی، پیغمبر علیہ السلام تشریف لا رہے تھے بیر جمل کی طرف سے، تو ایک آدمی آپ کو ملا راستے میں اور اس نے آپ کو سلام دیا۔ پیغمبر علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے گئے تھے، ارادہ یہ تھا پھر جا کر کے وضو کروں گا، تو جس وقت یہاں پہنچے ہیں تو آپ باوضو نہیں۔ اب ان صاحب نے سلام کر لیا، دیکھو سلام کا جواب دینے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، کسی بھی ذکر اللہ کے لیے پاک ہونا شرط نہیں۔ آپ پاک ہو تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، پاک نہ ہو تب بھی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن کہیں کبھی کسی شخص پر بھی کچھ مخصوص حالات کا غلبہ ہوتا ہے، اس غلبے کے وقت کے احکام جدا لانا ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام پر اس وقت کسی خاص چیز کا غلبہ رہا ہوگا، اس لیے آپ نے بغیر ذکر کے اللہ کا نام لینا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب آپ کہیں گے السلام علیکم تو اللہ کا نام لیا نا، وعلیکم السلام اللہ کا نام لیا، تو آپ اس کے جواب میں کہتے وعلیکم السلام تو اللہ کا نام لیا جاتا، اور اس وقت خاص کیفیت کے غلبے کی وجہ سے آپ نے بے وضو اللہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا۔
تو سلام کا جواب نہیں دیا۔ اب وہ آدمی بھی چلتا رہا، آپ بھی آگے کو چلتے رہے، وہ ادھر جا رہا ادھر جا رہے۔ آگے چل کر کے وہ گلی یوں ہوتی ہے ایک طرف سے، تو وہ جو سلام کرنے والے تھے حضرت سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی چل رہا تو میں بھی چلتا رہے گا، آگے چل کے وضو کر کے جواب دے دوں گا۔ اب جب وہ مڑ گیا تو آپ کو اندیشہ ہوا کہ اب اس کی میری ملاقات نہیں ہوگی، تو اس کو احساس رہے گا کہ میرے سلام کا جواب آقا نے کیوں نہیں دیا۔ تو آپ وہیں رکے اور وہ جو دیوار تھی اس دیوار پہ ہاتھ لگا کے آپ نے تیمم فرمایا اور پھر فرمایا کہ وعلیکم السلام، اور وضاحت بھی کر دی کہ بھائی سلام کا جواب تو اسی وقت دینا تھا جب آپ نے سلام کیا تھا، لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ بغیر طہارت کے اللہ کا نام لوں، اس لیے مؤخر کیا۔ اب تم جانے لگے، پانی ابھی بھی دور ہے، تو میں نے تیمم کر کے، اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال تیمم کہ حضرت مدینہ منورہ میں ہے، جو حضر میں ہے نا، اور وہاں آپ نے تیمم فرمایا، کسی کام کے لیے فرمایا تو تیمم۔ آبادی میں رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم فرمایا۔ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ تیمم کے لیے سفر ہی ضروری نہیں ہے، سفر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور حضر کے اندر اس کی ضرورت پیش آئے تو حضر کے اندر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، جہاں تک کہ آپ دیوار کے پاس آئے اور آپ نے اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پر مسح فرمایا۔ ثم رد علیہ السلام، پھر اس کے سلام کا جواب مرحمت فرمایا۔